السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگان اسلام و برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کا سلسلہ سن 7 ہجری تک پہنچا تھا کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لانے کے 6 سال بعد 7واں سال جب شروع ہوا تو پہلے ہی مہینے میں محرم کے اندر آپ نے خیبر کا ارادہ فرمایا، جس کی وجہ میں نے گزشتہ جمعہ تفصیل سے عرض کی تھی کہ یہود جو کہ بہت زیادہ فتنوں اور سازشوں کے دل دادا تھے، بڑے شوقین تھے، اور وہ لوگ ہر ہمیشہ بدوؤں کو، قریش کے لوگوں کو بھڑکانے میں، آگ لگانے کے کام، جنگ و جدال کو بھڑکانے کے کام یہود پہلے سے بھی یہی کرتے آئے ہیں، اور اب بھی اس وقت میں بھی وہ یہی کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے ان یہودیوں کو جو مدینے کے اندر تھے، وہاں سے ان کی بدعہدی کی وجہ سے، ان کی غداری کی وجہ اور مکاری کی وجہ سے وہاں سے نکال دیا گیا تھا، اور مدینے سے نکل کر وہ لوگ خیبر میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ اور خیبر وہ علاقہ تھا، وہ شہر تھا جو بہت پہلے یہودیوں کے 2 بڑے لوگ آئے ہوئے تھے، ایک یثرب جس کا نام تھا اور ایک کا خیبر نام تھا۔
ان دونوں بھائیوں نے، ایک نے مدینے میں قیام کیا اور ایک نے خیبر میں قیام کیا، اور وہاں حویلیاں، مکانات تعمیر کی گئیں۔ وہ لوگ آئے ہی تھے آخری نبی کی تلاش میں۔ یثرب مدینہ منورہ کا پہلا نام ہے، اس کو پہلے یثرب ہی کہا جاتا تھا، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تشریف لائے تو آپ نے اس کا نام بدل کر مدینہ، طیبہ، توبہ، مختلف نام اس کے رکھے، جو مشہور ہے مدینہ منورہ کے نام سے۔ اور وہی دوسرے بھائی کے نام پر خیبر جو آباد تھا، جب یہاں سے ان لوگوں کو نکالا گیا ان کی خود اپنی غلطیوں کی وجہ سے، تو یہ لوگ یہاں سے نکلے اور خیبر میں جا کر بس گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جا رہے تھے حملے کے لیے، کیونکہ ان کی سازشیں بہت زیادہ تھیں اس میں۔ جب آپ خیبر کا آپ نے رخ کیا، ارادہ فرمایا، تو وہی صلح حدیبیہ کے 1400 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر آپ نے راستہ بدلتے ہوئے بنو غطفان کے جو قبیلے تھے وہ خیبر سے تھوڑا قریب میں تھے، وہ لوگ ان کی مدد کو آ سکتے تھے، تو آپ ایسے راستے سے چلے کہ بنو غطفان اور خیبر کے درمیان میں آپ آ گئے، تاکہ وہ لوگ اگر آنا چاہیں تو ان کی مدد کو نہ آ سکیں، درمیان میں صحابہ سے مقابلہ کرنا پڑے۔ تو ایسا راستہ آپ نے اختیار کیا، اور وہ راستہ وہ بھی تھا کہ اس راستے سے ملک شام جایا جاتا تھا، تو یہودی اگر یہاں سے نکل کر بھاگنا چاہیں تو ملک شام جانے کا راستہ بھی ان کو نہ ملے۔ اس لیے آپ نے بہت ہی زیادہ عقل مندی، دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا راستہ اختیار کیے جو عام طور پر اس راستے سے نہیں جایا جاتا۔ مدینے سے جو عام راستہ تھا خیبر کا، آپ نے اس راستے سے ہٹ کر سفر کیا۔ گزشتہ جمعہ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ خیبر تک آپ پہنچ گئے تھے، درمیان میں ایک چھوٹا سا واقعہ رہ گیا۔ سفر کے دوران آپ رات کے وقت میں سفر فرمایا کرتے تھے، جس کی تفصیل میں نے کئی مرتبہ بتلائی ہے، وجہ بھی بتلائی کہ رات کے اندھیرے میں جو ٹھنڈ کا ماحول ہوتا ہے، ایسے وقت میں چاندنی کے اندر، جو چاند کا جو اجالا ہوتا ہے اس کے اندر سفر کیا جاتا تھا۔ دھوپ کی تپش سے، گرمی سے، ریتیلی زمینوں میں، اور عرب کی گرمی، وہاں کے جو گئے ہوئے ہیں وہ وہاں کی گرمی کو جانتے ہیں کہ دن کے وقت میں باہر نکلنا بھی دشوار ہوتا ہے، اور جنگل و بیابان میں سفر کرنا، پیدل جانا یا جانوروں پر سوار ہو کے جانا خود اپنے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی ہلاکت کا سبب ہوتا تھا۔ اس لیے شام کے وقت یا منہ اندھیرے صبح کے وقت میں لوگ سفر کیا کرتے تھے، جس وقت پیدل چلنے کا راستہ تھا، سفر تھا۔ تو آپ بھی اسی طریقے سے رات کے وقت میں سفر فرما رہے تھے، تو کچھ صحابہ نے آپس میں کہا کہ بھئی رات کا اندھیرا ہے، لوگ چلتے چلتے کبھی نیند کا غلبہ بھی ہو جاتا ہے، تھک بھی جاتے ہیں، تو جنگ کے ارادے سے ہم بڑھ رہے ہیں، تو سفر کے دوران کوئی آدمی حدیثانی کرے، یعنی کچھ اشعار پڑھنا، نعت نہیں کہتے، حمد نہیں کہتے، اس کو نظم نہیں کہتے، یہ رات کے اندھیرے میں جانوروں کو بھی تھوڑا جوش دلانے کے لیے اور مسافروں کو بھی جگانے کے لیے بہترین انداز میں موقع محل کے حساب سے کہ کس کام کے لیے جا رہے ہیں، کون سا سفر ہے، اس کے مناسب کچھ اشعار پڑھا جائے۔ لوگ پڑھتے تھے، خاص کر جو رہبر ہوتے تھے اور جو اونٹوں کو ہانکنے والے جو لوگ ہوتے تھے، یہ بڑے اچھے انداز میں گانے کی مشق کرتے تھے۔ آج بھی اونٹ چرانے والے کچھ نہ کچھ اشعار پڑھتے رہتے ہیں آج بھی، اور جو ہمارے علاقے کے لوگ گئے ہوئے ہیں وہ اردو میں ہی پڑھتے ہیں۔ تو اس سفر کے دوران ایک آدمی نے حدیث خوانی شروع کی، اشعار پڑھنے لگے، اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے ایسے کہا، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا۔ اس طریقے کے اشعار ہوتے، ایک ہی انداز کے ترنم کے ساتھ
گنگناتے ہوئے کہ سننے والے کو مزہ بھی آ جائے اور معنی معلوم ہو رہا ہو تو آدمی اس کے اوپر سر ہلانے لگتا ہے کہ واہ کیا کہا جا رہا ہے۔ اب یہ پڑھ رہے تھے کہ اے اللہ اگر آپ نہ ہوتے، لولا انت، یعنی آپ کی طرف سے ہدایت نہ ملتی، رہبری نہ ملتی، آپ ہمیں راستہ نہ دکھاتے، مہتدینا، تو ہم لوگ ہدایت پر نہیں آ سکتے تھے، یہ آپ کی مہربانی ہے۔ ولا تصدقنا ولا صلینا، اگر آپ کی رہبری نہ ہوتی تو ہم لوگ نہ صدقہ خیرات کر سکتے تھے، نہ نمازیں پڑھ سکتے تھے، یہ سب آپ کی مہربانی۔ تو ایسے ہی اشعار آگے بھی پڑھنے لگے، جس کا لب لباب، خلاصہ، ترجمہ اور مطلب یہ نکلتا تھا کہ اللہ جب تک ہم دنیا میں رہیں آپ ہمیں سلامتی عطا فرمائیے، آپ کے اوپر ہمیں قربان ہونے کا جذبہ عطا فرمائیے۔ اگر ہم میدان کارزار میں، جنگ کے میدان میں پہنچ جائیں تو آپ ہمیں استقامت عطا فرمائیے، ہمارے دلوں میں جذبے پیدا فرمائیے، دشمن کے مقابلے پر آئیں تو استقامت ملے اور شہادت کے جذبے ہوں، اور اگر فتح مل جائے تو ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہوئے واپس لوٹیں۔ اس طریقے کے اشعار صحابہ کو مزہ آنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنا تو پوچھا، رات کا اندھیرا تھا تو آواز سے پہچانے نہیں گئی۔ آپ نے پوچھا یہ کون پڑھ رہا ہے، یہ حدیث خوانی کرنے والے کون ہیں؟ تو حضرات صحابہ نے اطلاع دی، یہ سلمہ ابن الاکوع، جن کا نام آپ نے چند دن پہلے بھی بہت زیادہ سنا، کہ جو بہت تیز دوڑتے تھے، اکیلے نے کئی سواروں کا مقابلہ کیا تھا، اور صلح حدیبیہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کروائی تو 3 مرتبہ انہوں نے بیعت کی تھی، باقی سب صحابہ نے 1 بار اور انہوں نے 3 بار کی تھی۔ پڑھنے والے تو یہ نہیں تھے، ان کے بھائی تھے عامر ابن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، ایک روایت میں ہے وہ ان کے چچا تھے۔ بہرحال جو بھی ہو ان کے رشتہ دار تھے، بھائی ہی زیادہ مناسب لگتا ہے کیونکہ سلمہ ابن الاکوع، عامر ابن الاکوع، تو اکوع کے بیٹے تھے۔ صحابہ نے بتلایا یہ پڑھنے والے عامر ابن الاکوع ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام سنتے ہی ایک جملہ فرمایا، رحمہ اللہ، غفرہ اللہ، اللہ ان پر رحم فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اب یہ ہماری تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ نے کوئی اچھی دعا دی ہے یا کوئی اچھا جملہ فرمایا ہے، اللہ ان پر رحم کرے، اللہ ان پر ان کی مغفرت فرمائے، رحمہ اللہ، غفرہ اللہ، آپ نے یہ جملہ فرمایا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے افسوس کیا اس جملے پر، افسوس کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو اتنی جلدی یہ دعا نہ دیتے تو اچھا تھا، ان سے اور تھوڑا ہمیں لطف اندوز ہونے کا موقع ملتا۔ اور بھی سفر موجود ہیں، سفروں میں ان سے ہم ایسا مزہ لیتے، ان کے اشعار سنتے تو ہمیں لذت آتا، ہمیں ان سے مزہ آتا، اور ہم ان سے کچھ اور چند دنوں تک ہم ان سے لطف اندوز ہوتے۔ تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ مطلب یہ تھا کہ جنگ کے سفر کے دوران اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں یہ دعا کر دیں، رحمہ اللہ، غفرہ اللہ، اللہ اس پر رحم کرے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، تو یہ کوڈ ورڈ تھا، یہ اشارہ تھا کہ اس سفر میں یہ شہید ہوگا۔ ہم تو نہیں جانتے ہمیں کیا مطلب، یہ تو دعا بہترین دعا ہے۔ یہ اشارہ ملا کہ عامر ابن الاکوع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جملہ نکل گیا، تو یہ جس کے لیے بھی آپ نے جنگ کے میدان میں یا جنگ کے سفر میں اگر اللہ کے نبی نے کبھی بھی کسی صحابی کو یہ دعا دی ہے تو وہ اس سفر کے بعد زندہ واپس نہیں آئے، شہید ہو گئے۔ تو ان کی شہادت کا اس کے اندر ایک میسیج تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ درخواست کی، اور چند دن مہلت ملتی، اور چند دن موقع ملتا تو ان سے ہم لوگ فائدہ اٹھاتے، لیکن مقدر تھا، ان کے حق میں موت تھی، شہادت تھی سفر میں۔ بہرحال یہ ایک چھوٹا سا درمیانی ایک چھوٹا سا واقعہ تھا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تک پہنچ گئے. سامنے قلعہ تھا، ایک طرف 3 قلعے تھے چھوٹے چھوٹے اور ایک طرف 3 قلعے تھے. درمیان میں 2 بڑے اور مضبوط قلعے تھے. جن قلعوں کے پاس پہلے پہنچے وہ 3 قلعے تھے: قلعہ النطع، قلعہ الشق، قلعہ الناعم. یہ قلعوں کے نام تھے، بہت مضبوط. لوگوں نے 4 دیواری بنائی ہوتی تھی، اندر بڑا ایک شہر، ایک بستی، ایک گاؤں آباد ہوتا تھا جس کے اندر ہر قسم کی سہولیات لوگوں کے ہوتے تھے. ہاں البتہ ان کے کھیت، باغات، کھلیان وہ قلعے کے باہر ہوتے. باقی بازار، مارکیٹ، کھانے پینے کی چیزیں، دکان مکان، سب چیزیں اندر قلعے کے ہوتی تھیں. تو سب سے پہلے قلعہ النطع کے پاس جانا ہوا. عصر کے وقت میں آپ وہاں پہنچے تو قلعے کے باہر آپ نے عصر کی نماز ادا فرمائی. بہت تیز بھوک لگی تھی، آپ نے کھانا طلب کیا. ستو کا آٹا پیش کیا گیا اور پورے قافلے والوں کو ستو کا آٹا دیا گیا تو سب نے پانی میں گھول کر اس کو پی لیا، اور یہی اس وقت کا کھانا تھا. تھوڑی دیر کے بعد مغرب کی اذان کا وقت ہوا، آپ نے اذان کہلوائی. صرف کلی کر کے آپ نے مغرب کی نماز پڑھی. کسی نے نیا وضو نہیں کیا تو معلوم ہوا ایک وضو سے اگر وہ وضو درمیان میں نہ ٹوٹا ہو، درمیان میں کچھ کھا لیں پی لیں تو وضو کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں البتہ منہ میں کچھ ریشے لگے ہوئے ہوں، کچھ تنکے اٹکے ہوئے ہوں تو اس کو دور کرنے کے لیے کلی کر لینا چاہیے. آپ نے اس موقع پر کلی کیا، صحابہ نے بھی کلی کیا اور سب نے مغرب کی نماز پڑھی. اب موقع تھا کہ حملہ کر دیں، رات کا اندھیرا تھا اور کسی کو کام خبر نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے. خیبر کے اس قلعے کے لوگ، ان کو اندازہ تو تھا کہ مدینے سے لشکر آ رہا ہے، مگر کب آئے گا، کدھر سے آئے گا، ان کو کچھ اندازہ نہیں تھا. سروں پر پہنچ بھی گئے، قلعے والوں کو احساس تک بھی نہیں تھا کہ مسلمان اتنی بڑی جماعت آ گئی ہے. وہ لوگ بے خبر سو رہے تھے، پڑے ہوئے تھے. اچھا موقع تھا کہ بے خبری میں ان پر حملہ کر دیا جاتا اور پورا قلعہ لوٹ لیا جاتا، فتح کر لیا جاتا. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہماری عادت نہیں ہے، ہم انتظار کریں گے. صبح ہوگی تو صبح کے وقت میں ہم یہ سنیں گے، کوشش کریں گے کہ اندر سے کوئی آواز اذان کی آتی ہے کیا. یہاں کوئی مسلمان تو نہیں رہتا تاکہ بے خبری میں کسی اپنے کا قتل نہ ہو جائے. اس کے بعد جب صبح ہوگی تو ہم اپنے مقصد کو رکھیں گے، ایمان کی اور اسلام کی دعوت دیں گے. مان لیں تو ہمارے بھائی ہیں اور اگر نہ مانیں تو پھر اس کے بعد کی کارروائی ہوگی. تو اچھا موقع تھا شبخون مارنے کا، راتوں رات بے خبری میں حملہ کرنے کا، جو کہ آج کل دشمن لوگوں کے لیے تو بہت اچھا چانس کہلاتا ہے کہ کسی سے جنگ چل رہی ہو تو بے خبریوں میں حملہ کرنا، دھوکے دینا. حالانکہ جنگ میں جائز ہوتا ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت پر، آپ کی شفقت پر، آپ کی مہربانی پر قربان کہ آپ نے ایسے موقع پر بھی ایسے ایکشن لینے سے آپ نے خود بھی پرہیز کیا اور صحابہ کو بھی منع کیا. تو وہیں پر قیام ہوا. صبح تک منہ اندھیرے غلس میں، ایک دم رات کے اندھیرے میں ہی صبح صادق کا وقت جیسے ہی شروع ہوا، آپ نے اول وقت میں فجر کی نماز پڑھی اور صفوں کی ترتیب دی اور انتظار کرتے رہے کہ فجر کی کوئی اذان کی آواز قلعے میں سے نہیں آئی. اور اس رات ایسا عجیب معاملہ ہوا تھا کہ خیبر کے قلعے میں منہ اندھیرے جو صبح سویرے مرغے بانگ دیتے ہیں، اذان دیتے ہیں، مرغوں نے بھی اذان نہیں دیا، کیونکہ آپ اسی کا انتظار فرما رہے تھے کہ اذان سنیں. تو مرغوں نے بھی اذان نہیں دی. اذان کا معنی ہے آواز دینا. اذان کو اذان اسی لیے کہتے ہیں کہ آواز دی جاتی ہے، اس میں علی الاعلان پکارا جاتا ہے. تو اذان کا معنی ہے اعلان. تو مرغے کا اعلان اس کو اذان کہتے ہیں. بانگ ہماری زبان میں بانگ کا معنی بھی یہی ہے کہ پکارنا، چیخنا.
تو یہ مرغوں نے بھی اذان نہیں دی، بانگ نہیں دی، تو خیبر والے سمجھتے رہے کہ ابھی اندھیرا ہے، ابھی رات ہے، ابھی رات ہے۔ اس کے بعد جب اٹھے تو سویرا زیادہ ہو گیا تھا، تو لوگ جلدی میں اپنے پھاوڑے، کدال اور کھرپیاں لے کر اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے نکل پڑے۔ لیکن جیسے ہی دروازوں سے باہر نکل کر آئے تو کیا دیکھتے ہیں، اتنا بڑا مجمع۔ تو یہ لوگ سر پٹ واپس دوڑے اور چیخنے لگے، واللہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا لیے ہیں، واللہ الخمیس کے 5 لشکر لے کر آئے ہیں، میمنہ ہے، میسرہ ہے، مقدمہ ہے، قلب ہے، ساقہ ہے۔ تو 5 اس کے جماعتیں ہوتی ہیں، 5 جماعتیں جس لشکر میں ہوں وہ مکمل لشکر کہلاتا ہے۔ اتنا بڑا لشکر لے کر آئے تو ڈر کے بھاگے۔ تو آپ نے فرمایا، واللہ خریبت خیبر، واللہ خریبت خیبر، واللہ خریبت خیبر، کہ اللہ کی قسم خیبر تو تباہ ہو گیا، خیبر تو برباد ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، واللہ اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، اللہ کی قسم جب کسی قوم کے سر پر ہم پہنچ جاتے ہیں اور وہاں کے ڈرے ہوئے لوگوں کی صبح تو یوں ہی برباد ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اوپر میں نے بات ختم کی تھی، ڈرایا جانا۔ کسی کو بھی اگر ڈرا دیا جائے تو وہ یوں ہی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ خیبر والوں کو ڈرا دیا گیا صبح سویرے، تو ڈر کے مارے ان کی آگے کی پلاننگ نہ ہو سکی، وہ لوگ اندر بند ہو گئے اور جلدی میں فیصلے کرنے لگے کہ کیا کریں، کیسے کریں، دفاع کریں، اٹیک کریں، لڑیں، اور کیسے اپنے بال بچوں کی حفاظت کریں، مال کہاں چھپائیں۔ یہ سارے فیصلے ان کو لینے تھے، اور اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کا قدم بڑھانا شروع کیا۔ تو صحابہ کرام نے زور سے تکبیریں اور تسبیحیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا شروع کیا۔ تو آپ نے فرمایا، اتنا زیادہ چیخ کر تسبیح نہ کیا کرو۔ تسبیح کر رہے ہو، اللہ کی پاکی بڑائی بیان کر رہے ہو، کیونکہ تم کسی اندھے بہرے کو نہیں پکار رہے ہو، وہ تو تمہارے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آہستہ آواز میں تسبیح کر لیا کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں اس وقت میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے لگا، تو آپ نے فرمایا، ہاں یہ تسبیح تو جنت عرش کے نیچے کا ایک خزانہ ہے، یہ خاص کر لا حول ولا قوت الا باللہ عرش کے نیچے کا ایک خاص خزانہ ہے۔ تو اس موقع پر آپ نے صحابہ کو تسبیح اور اللہ کی بڑائی کیسے بیان کرنا ہے اس کے بارے میں آپ نے سکھایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے بہت لمبی دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد آپ نے صحابہ سے فرمایا، اب آگے بڑھو، خیبر تو فتح ہو کر ہی رہے گا، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ خود آپ لیڈ کر رہے تھے، آپ خود کمان سنبھالے ہوئے تھے، آپ کمانڈر کی حیثیت سے، سپہ سالار کی حیثیت سے۔ صحابہ فرماتے ہیں، اس موقع پر ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنے سر مبارک پر خود لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اور دو زرہیں آپ نے اپنے اوپر لوہے کی جاکٹ جو پہنا جاتا جنگوں کے اندر کہ کوئی تیر، کوئی تلوار کا مار اپنے جسم پر نہ لگے، بچاؤ کے لیے آپ نے اس موقع پر دو زرہ آپ نے پہن رکھی تھی، گھوڑے پر سوار تھے، اور آپ خود میدان میں نکل کر آگے بڑھ کر آئے اور صحابہ کو ادھر سے ادھر سے ہدایات دیتے رہے، اور قلعے کا محاصرہ کیا گیا، مگر وہ لوگ قلعے کے اندر بند تھے۔ اب قلعے کی دیواریں پھلانگنا یا دروازے توڑنا، اندر داخل ہونا، یہ بہت بڑے مجاہدے کا کام ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ چاروں طرف سے قلعے میں گھسنے کی کوششیں، اور ادھر سے یہود اوپر ہی سے تیر اندازی کر رہے تھے، جو بڑا مشکل کام تھا۔ اس قلعے کو فتح کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ 1 دن 2 دن 4-5 دن، تقریباً 10-15 دن کا عرصہ گزر گیا کہ یہ قلعہ ٹوٹنے کا یا فتح ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بالآخر گھمسان کی لڑائی ہوئی اور جنگ ہوئی، حضرات صحابہ کرام نے اس قلعے کو فتح کر لیا۔
قلعہ النطع جو پہلا قلعہ تھا جس کو فتح کر لیا گیا، تو یہ لوگ یہاں سے ڈر کے مارے بھاگے اور قلعہ الناعم کے اندر اپنا مال دولت جو قیمتی چیزیں تھے لے گئے، وہاں ڈال دیا، اور قلعہ الشق کے اندر اپنے اہل و عیال کو وہاں چھپا کر رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور قلعہ الشق اور قلعہ الناعم ان کو بھی آپ نے فتح کر لیا۔ اس موقع پر اس قلعے کی دیوار کے قریب حضرت محمود ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے، جو کہ ایک بہت جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی تھے محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ قلعے کی دیوار تک پہنچ گئے اکیلے کہ کسی طریقے سے نقب لگائیں، سوراخ ڈالیں، اندر گھس جائیں، اسی کوشش میں تھے کہ دیوار کے اوپر سے مرحب نام کا ایک بہت بڑا شہسوار تھا، پہلوان تھا، اس نے ایک اونچائی سے بڑا چٹان اور پتھر نیچے گرایا، ان کے سر پر ڈالا، کچل کر دب کر وہیں شہید ہو گئے۔ حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، مرحب نام کے شہسوار نے، اس کا واقعہ آگے آئے گا، اس نے ان کو شہید کر ڈالا۔ یہ جب جنگ چل رہی تھی تو اس قلعے کے اندر سے ایک حبشی غلام تھا، اسود، جس کا نام بھی وہی تھا، کالا، راعی اس کا لقب تھا، چرواہا، اسود راعی۔ اصل نام کیا ہے اللہ کو معلوم، لیکن کتابوں میں یہی لکھا گیا ہے، اسود راعی، کالا چرواہا، حبشہ کا رہنے والا تھا، اور وہ یہاں خیبر میں آ کر یہودیوں کے بکریاں وغیرہ چرانے کا کام کرتا تھا، جو کہ قریے دیہاتوں میں ہم نے بھی اپنے علاقے میں دیکھا تھا بچپن میں، کہ ایک علاقے کے، ایک محلے کے اطراف و اکناف کے تمام مویشیوں کو ایک آدمی جمع کر لیتا تھا، اور اگر بستی چھوٹی ہو تو ساری بستی کے مویشی جانور ایک جگہ جمع ہو جاتے، ایک دو لوگ ذمہ دار بنا دیے جاتے، وہ جاتے اور ان کو چرا کر لاتے تھے، اور گاؤں والے ان کے کھانے پینے کا بندوبست، اور عید کے موقع پر کبھی ایک آدھ جوڑا کپڑا اور کبھی کبھار کچھ پیسے دے دیے تو دے دیے، یا صرف روزانہ کا کھانا پانی ان کا دیتے تھے، بس اسی پر وہ لوگ گزر بسر کرتے، چرواہے۔ تو ایسا ہی ایک چرواہا تھا، اس نے قلعے میں لوگوں سے معلوم کیا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، باہر کیا ہنگامے ہو رہے ہیں، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جنگ ہو رہی تھا، کس سے؟ مدینے سے، وہ جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں وہ آئے ہیں اور ان سے جنگ ہو رہی ہے۔ تو ان کو اس سے کیا لینا دینا تھا، کہا میں تو نہ جنگ میں پڑھنے والا، نہ مجھے کسی سے لینا دینا، مجھے تو اپنے پیٹ کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے اپنی مویشیوں کو جمع کیا اور قلعے سے باہر نکلے اور چرانے کے لیے جانے لگے، جاتے جاتے دیکھا بڑا مجمع چاروں طرف لڑنے کے لیے تیار کھڑا ہے، تو یہ پوچھتے پوچھتے کہ وہ کون ہیں، آپ کے بڑے کون، سردار کون ہیں، تو لوگوں نے بتایا ہمارے نبی ہیں۔ تو یہ اسود راعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے، اپنی بکریاں ہانکتے ہوئے لے کر آئے، تو آنے کے بعد آپ کے قریب پہنچے، بڑے آسانی سے پہنچنے دیا گیا، کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ چرواہا آپ کے قریب آیا اور آ کر کہا آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا بولنا کیا ہے، آپ کا وہ مشن کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں لوگوں سے؟ بڑے سادے انداز میں بندے نے پوچھا، آپ نے فرمایا میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے مان لو، مجھ پر ایمان لا لو، جو میری بات مان لے گا وہ میرا ہو جائے گا۔ تو اس بندے نے بڑے عجیب انداز سے پوچھا کیا میں بھی آپ کو مان سکتا ہوں؟ ہاں کیوں نہیں، مانو۔ کہا میرا رنگ آپ لوگوں کی طرح سفید نہیں، ایک دم کالا کلوٹا آدمی ہوں، رنگ ایک دم کالا، حبشہ کا ہوں میں، اور چہرہ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، خوبصورت نہیں، بدصورت میری شکل ہے، رنگ کالا، چہرہ بد شکل، اور میرے جسم سے بھی بڑی بدبو آتی ہے کیونکہ پسینے میں ڈوبا رہتا ہوں ہمیشہ، نہانا کبھی کبھار ہوتا ہے، پسینے میں اٹھا ہوا آدمی، بدبو ہے، اور مال تو کچھ ہے نہیں۔ تو آپ کے فالوورز بننے کے لیے ان میں سے کوئی شرط ہے؟ آپ کا غلام بننا ہے، میں آپ کا متبع بنوں گا، تو کیا مجھے ان
چیزوں کے باوجود مجھے یہ موقع مل سکتا ہے کہ آپ کی غلامی اختیار کروں؟ بڑے عجیب انداز سے اس نے پوچھا، مال نہیں ہے، بدبو ہے، بدصورت ہوں، کالا کلوٹا ہوں، تو کیا مجھے اس سب کے باوجود موقع ہے، اجازت ملے گی؟ کہا ہاں بالکل، کیوں نہیں۔ وہ بندہ بڑا خوش ہوا۔ اس کے بعد پوچھا، اگر میں نے آپ کی بات مان لیا، آپ کو اللہ کا رسول مان لیا، تو مجھے کیا ملے گا؟ سودے کی بات تھی نا، بڑی عقل مندی کی بات کر رہا، بڑے سادہ انداز، قریے دیہات کا بدو آدمی تھا، کھیڑے والا آدمی تھا، موٹی موٹی باتیں پوچھ رہا، اب مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت ملے گی۔ اچھا، جنت تو لوگ جانتے تھے، جنت مطلب باغ، عیش و عشرت کی جگہ۔ تو اس بندے نے کہا اچھا، تو میں تو دل و جان سے تیار ہوں، آپ کو اور اللہ کا رسول مان لوں گا، مگر ایک پریشانی ہے۔ کون سی؟ یہ جو بکریاں ہیں، پورے قلعے والوں کی بکریاں لے کر آیا ہوں، ان سب کی امانت میرے پاس ہے، اس کا کیا کروں؟ اب آپ کا بن جاؤں گا تو ان بکریوں کو کیا واپس لے جاؤں یا میں خود جاؤں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا قلعے کے قریب لے جا، اور وہاں لے جا کر ان بکریوں کو قلعے کی طرف دوڑا اور ان کے منہ پر کنکریاں مار دے، اور اللہ تیری امانت اپنے مالکوں تک خود پہنچا دے گا۔ کوئی بکری ادھر ادھر نہیں جائے گی، سب کی امانت خود چلی جائے گی۔ تو یہ خود لے گیا قلعے کے قریب، اور اس نے کنکریاں اٹھائیں، بکریوں کی طرف پھینکا، اور وہ ساری بکریاں قلعے کے اندر بھاگ گئیں، ہر ایک اپنے اپنے مالک کے گھر خود پہنچ گئیں۔ امانت میں خیانت کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب یہ بندہ واپس آیا، اب بتائیے مجھے کیا کرنا ہے؟ کہا کچھ نہیں، اس وقت میں جو کام چل رہا ہے اس کام میں لگو، غزوہ چل رہا ہے، جنگ چل رہی ہے، کوئی نماز کا وقت نہیں تھا، زوال کا وقت، اس طریقے سے دن کا وقت تھا، جنگ کا موقع تھا، نماز کا کوئی چانس نہیں۔ آپ نے فرمایا جنگ چل رہی ہے، اس میں شرکت کرو، اور اگر تم شہید ہو گئے تو فوراً جنت میں چلے جاؤ گے۔ بندہ حالات کا مارا ہوا، غربت کا پریشان، دنیا کی تکلیفوں سے بڑا ستایا ہوا، اتنا جوش میں آیا کہ پتہ نہیں کیسے نکلا اور گیا، تو جنگ ختم ہونے تک اس کی شہادت ہو گئی۔ اسود راعی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ جب مردوں کو، جنازوں کی، میتوں کو لایا گیا تو آپ نے دیکھا کہ یہ کالا کلوٹا بندہ، آپ نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا، دیکھا، مسکرایا اور فرمایا اللہ نے اس بندے کے ساتھ وہ معاملے فرمائے ہیں، اس کے چہرے کو اللہ نے چاند کی طرح چمکتا ہوا بنا دیا۔ جو کہا تھا میرا رنگ اچھا نہیں ہے، اللہ نے اس کو خوبصورتی دے دی، اور 2 حوریں حسین و جمیل اس کی خدمت کے لیے اللہ نے دے دی، اور اللہ نے اس کے جسم کو معطر کر دیا، خوشبو سے بھر ڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا، جبکہ اس بندے نے اپنی زندگی میں اللہ کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا، ایک نماز بھی نہیں پڑھا، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک کچھ صدقہ، خیرات، حج، عمرہ، تلاوت کچھ نہیں کیا، صرف اس کا اخلاص تھا، اس بندے کا خلوص تھا کہ ایسے ایمان میں آیا اور یوں جنت میں چلا گیا۔ کیا سستا سودا اس بندے نے کیا۔ اسود راعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرواہے تھے، یہ اسی خیبر کے قلعے سے باہر نکل کر آئے تھے، اور یوں جنت خرید کر اپنی جان کو لگا کر چلے گئے۔ وہ 3 قلعے فتح ہو گئے، النطع، الشق، الناعیم۔ اس کے بعد جو 2 مضبوط قلعے تھے، صعب، بڑا مشکل اس کا نام تھا، صعب۔ ایک قلعہ بڑا بھاری تھا، اور اس سے زیادہ زبردست جو قلعہ تھا وہ القموس، درمیان کا سب سے بڑا طاقتور، اور خیبر کے لوگ اس قلعے پر بہت بھروسہ کرتے تھے، گویا کہ ان کا ہیڈ کوارٹر تھا القموس۔ مگر اس سے پہلے قلعہ صعب پڑتا تھا۔ اس قلعے کے پاس جب آپ پہنچے تو یہاں سے قلعے کے اندر سے ایک وہی شہ سوار مرحب، جس کے بارے میں نے پہلے بتایا کہ وہ پہلے قلعے میں پتھر ڈال کر ایک آدمی کو، حضرت محمود بن مسلمہ کو شہید کر دیا تھا، وہ قلعے سے باہر آیا اور آ کر اس نے مبارزت کا اعلان کیا۔ جنگوں کے اندر یہ چلتا تھا کہ کوئی اکا دکا پہلوان باہر آتا اور کہتا تھا کوئی ہے جو مجھ سے ٹکرائے، اکیلا آئے گا، اکیلے 2 ہاتھ ہوں گے، یہ مبارزت ہوتی تھی۔
تو یہ مرحب آیا اور آ کر لوگوں سے کہا کوئی ہے جو میرے ٹکر میں آئے گا؟ اور مرحب کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، عرب کے علاقوں میں دور دراز تک یہ مشہور تھا کہ 1000 شہسواروں کے مقابلے میں مرحب اکیلا کافی تھا۔ یہ چپ کے نہیں پھیلتا، کچھ کارنامے ہوئے ہوں گے، پہلوان تھا، عظیم الجثہ، ہٹا کٹا آدمی، اکیلے کو 1000 کے برابر لوگ سمجھتے تھے۔ اب ایسا آدمی آ کر کہہ رہا کوئی ہے، تو وہ جو رات میں حدیث خوانی کر رہے تھے، اشعار پڑھ رہے تھے نا، حضرت عامر ابن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ وہ آگے بڑھے۔ کیا جگرے تھے، کیا دل تھے، کیا ایمان تھا، اور کیا سب سے بڑھ کر جذبہ تھا کہ یا تو فتح ہوگی یا نہیں تو چلو شہادت مل جائے گی۔ یار شہادت تو ہے ہی اپنا مقدر میں، اس سے تو بھاگنا نہیں، ہم تو اسی کی تلاش میں آئے ہیں۔ اگر جیت گئے تو غازی اور اگر ہار گئے تو شہید، پھر ڈر کس بات کا تھا؟ حضرت عامر ابن الاکوع آگے آئے اور مرحب سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ دونوں میں آپس میں تلواریں چلنے لگیں، تو ان کی تلوار جب انہوں نے بڑے زور سے ماری تو مرحب نے اپنا جو ڈھال تھی اس کو آگے کیا، تو اس ڈھال کے اندر سوراخ ہو کر اس کے اندر اٹک گئی تلوار، اور نکالنا چاہتے تھے وہ نکل نہیں رہی تھی۔ نہیں، ان کا نہیں، مرحب نے اٹیک کیا، مرحب کا جو حملہ تھا ان کی ڈھال میں اٹک گیا۔ حضرت عامر ابن الاکوع کی ڈھال میں مرحب کی تلوار اٹک گئی، حالانکہ ڈھال اتنی کمزور نہیں ہوتی، ڈھال سے تلوار کے تیر کے روک مقابلے اس کے وار روکے جائیں وہ بڑی مضبوط ہوتی، لوہے کے ہوتے ہیں، وہ پھٹتے نہیں ہیں۔ لیکن مرحب اتنا شہسوار اور اتنا طاقتور تھا کہ ڈھال پھنس گئی، کٹ گئی اور اس کے اندر اپنی تلوار اٹک گئی۔ تو مرحب اپنی تلوار کھینچنا چاہتا، حضرت عامر ابن الاکوع نے اپنی ڈھال پکڑی تھی اور اپنے دوسرے ہاتھ میں جو تلوار تھی، اب گردن پر تو نہیں، نیچے جھک کر اس کی پنڈلی کو مارنا چاہا، لیکن تھوڑا لمبا ناٹا آدمی تھا، وہ بچ گیا۔ ان کی تلوار گھومتے ہوئے یوں آئی اور خود اپنی ران پر لگ گئی، جس کی وجہ سے ان کی ران کٹی اور رگیں کٹ گئیں اور بہت زیادہ خون نکل کر وہیں شہید ہو گئے۔ جو حدیث خوانی کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رحمہ اللہ غفرہ اللہ، ان کی شہادت۔ لیکن یہ بڑی عجیب و غریب شہادت تھی کہ اپنے ہی ہاتھ سے خود کو مار لیا۔ یہ ایسا پہلا واقعہ تھا صحابہ کرام کی زندگی میں۔ میرا بات ختم ہوگی، شہادت ہوگی، جنگ چلی، مرحبا اندر چلا گیا اور جو مقابلہ ہوتا رہا۔ شام کے وقت میں جب تمام شہیدوں کو، زخمیوں کو لایا گیا تو ان کے جو بھائی تھے حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو بہت زار و قطار رو رہے تھے۔ آپ نے سمجھا شاید بھائی کی شہادت پر، بچھڑنے پر رو رہے ہیں، تو آپ نے تسلی کے الفاظ فرمائے کہ شہید ہیں، رونے کی کیا ضرورت ہے، رونا تو نہیں چاہیے۔ تو انہوں نے کہا شہادت پر نہیں رو رہا ہوں، مجھے ایک دوسرا درد ہے جو کھایا جا رہا ہے، تکلیف جو اندر سے ہو رہی اس پر میں صبر نہیں کر پا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تکلیف ہے؟ کہا ساتھیوں میں بات چل رہی ہے، صحابہ ایک دوسرے سے کہہ رہے، میرے تک بھی بات پہنچی کہ میرا بھائی شہید نہیں ہوا، یہ جنت کا لائق نہیں بنا کیونکہ اس نے خودکشی کی ہے، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو مارا ہے، تو یہ شہیدوں کی فہرست میں نہیں آئے گا اور اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، کیونکہ خودکشی کبیرہ گناہ ہے، اپنے آپ کو قتل کر لینا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں فرمائے گا جو اپنے آپ کی جان نکال لیتے ہیں۔ یہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا کہ جنازے کی نماز بھی نہ پڑھو کیونکہ اس کی مغفرت ہوگی ہی نہیں۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ پھر بھی پڑھ لینا چاہیے، لوگ پڑھتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے جو
منع کرنے کا مطلب سب کے لیے نہیں تھا، جو بڑے لوگ مقتدا سمجھے جاتے ہیں ایسے لوگوں کو جنازے میں شرکت نہیں کرنا چاہیے، دوسرے لوگوں کی عبرت کے لیے۔ دیکھو بھئی ایسا کام کوئی کرے گا تو ہم جیسے لوگ جنازے کی نماز نہیں پڑھیں گے، عام مجمع پڑھے گا، عام مجمع پڑھے گا لوگوں کی عبرت کے لیے کہ آئندہ کوئی آدمی ایسی غلطی نہ کرے۔ تو بہرحال یہ خودکشی تھی یا کیا تھا؟ اب لوگوں میں افواہ تھی، صحابہ اس زمانے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی اپنی طرف سے کچھ باتیں کر گئے۔ اب اس کی وجہ سے ان کے دل کو تکلیف پہنچی۔ سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پژمردہ ہوئے، بڑے افسوس کے ساتھ رونے لگے، آپ سے آ کر کہنے لگے میرا بھائی شہید نہیں ہوا، لوگ کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تیرا بھائی غازی ہے، تیرا بھائی مجاہد ہے، تیرا بھائی جاہد ہے، مجاہدہ بھی کیا، جہاد فی سبیل اللہ بھی کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ہر شہید کو ایک اجر دیا، تیرے بھائی کو اللہ نے دو اجر عطا فرمائے۔ خصوصیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل گنوائے اور ان کے لیے دوہرے اجر کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تب جا کر ان کے دل کو خوشی ہوئی اور صحابہ کرام کو خبر پہنچی کہ اچھا یہ بھی شہادت میں آتا ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے مرے، مگر انٹینشن مقصد اپنے آپ کو مارنا نہیں تھا، دشمن پر حملہ تھا، مگر اس میں چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، جس کی وجہ سے اپنے آپ میں اپنی وجہ سے جان نکل گئی، تو یہ بھی شہادت میں شمار ہوگا۔ یہاں مجھے ایک بات کہنا ہے کہ ساتھیوں کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے افواہیں، دل آزار باتیں آتی رہتی ہیں۔ کوئی نوجوان توبہ استغفار کر لے، صحیح راستے پر چلنے لگے، تو کچھ ہوتے ہیں فتوے ٹھوکنے والے، دیکھو بھئی کیا تھا کیا بن گیا، اتنے دن تک لوگوں کو پریشان کیا، لوگوں کا مال لوٹا اور اب یوں کرنے لگ گیا، بلی 100 چوہے کھا کو حج کو نکلی۔ یہ لوگوں کی باتیں ہیں، ان باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے، حضرات علماء سے رجوع کرنا چاہیے۔ کیا اس کی گنجائش ہے؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ توبے کے کیا طریقہ، استغفار کرنے کے کیا اصول ہیں، اور معافی تلافی حقوق العباد کے کیسے، حقوق اللہ کے کیسے، مسئلے معلوم کرے اور آدمی کو سدھرنا چاہیے۔ اور لوگ تانے دیں تو لوگوں کے تانوں سے آدمی کو کبیدہ خاطر ہو کر اپنے آپ میں تکلیف اور گھٹن محسوس کرتے ہوئے راستے کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ چند دن پہلے اسی محلے کے ایک ساتھی نے، بڑے اچھے دوست ہمارے، انہوں نے فون کیا تھا کہ ایک آدمی جو ایسا تھا ویسا تھا، بہت سدھر کر مسجدوں میں خدمت میں اس میں لگا ہوا تھا، لوگوں نے اس کو بڑا پریشان کیا کہ تو سود خور ہے، تو فلاں ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، اب تیری وجہ سے ایسا ہو رہا۔ تو وہ پریشان ہو کر اپنی داڑھی کٹوا دیا، لباس بدل لیا۔ کہ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ اگر آپ کو کوئی کچھ غلطیوں کی طرف نشاندہی کر رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ ان غلطیوں کو چھوڑیں، نہ کہ سنتوں کو چھوڑ دیں۔ کہ جو اچھائیاں اکا دکا آپ کے اندر آئیں، لوگوں کے کہنے سے وہ اچھائیاں چھوڑ دیں، ارے ضد میں آ کر جو برائیاں ہیں اسے بھی چھوڑ دیں۔ کہ چل بول رہے ہیں آئندہ سے یہ بھی نہیں کروں گا، وہ بھی نہیں کروں گا، یہ کیا حماقتی ہوئی کہ اچھا تم بولتے ہو تو چلو یہ بھی نہیں کرتا، سنتیں چھوڑ دی۔ اب تک بھی پکڑا نہیں تھا، 2-4 دن کیا آئے، یہی تو شیطان کا بہکاوا ہے، اسی کے انتظار میں رہتا ہے کہ کسی کو آنے نہیں دینا ہے، اور اگر کوئی آیا تو اس کو رہنے نہیں دینا۔ تو اس کے لیے من شر الوسواس الخناس، یہ خناس ہوتے ہیں جو جنات میں بھی اور انسانوں میں بھی، من الجنتی والناس، جو اچھے بننے والوں کو پریشان کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں، تو تہمتیں لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ اور یہ خناس جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی شرارت سے اللہ کی پناہ چاہیں کہ اللہ تو بچا لے۔ یہ لوگ دنیا دار لوگ تو آپ کو ہر حال میں تانے تو دیں گے ہی، آپ اچھا کرو تب بھی، برا کرو تب بھی۔ لوگوں کے لیے تو سب سے آسان کام ہے کسی پر بھی تنقید کرنا، کسی پر بھی انگلی اٹھانا، اعتراض کرنا۔ اس کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں،
کسی ایجوکیشن کی ضرورت نہیں، مدرسے کی ضرورت نہیں، اسکول کی ضرورت نہیں، کچھ آپ کے پاس نہ بینک بیلنس ہو، نہ کچھ ہو، نہ کوئی آپ کو جانتا ہو نہ مانتا، کچھ ضرورت نہیں، بیٹھو اور خواہ مخواہ کسی پر بھی آپ اعتراض کرو، یہ ایک دم فری ہے آپ کے لیے۔ اتنا سستا، اتنا گھٹیا، اتنا بیکار کا کام ہے کہ ہر بندہ کبھی بھی کسی پر بھی کہیں پر بھی انگلی اٹھا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ تو ایسے روکنے ٹوکنے والوں کی بات سن کر آپ غمزدہ ہو جائیں تو یہ آپ کی عقل مندی نہیں، کہ آپ تو پڑھے لکھے ہو، آپ تو عقل مند ہو، آپ تو سمجھدار ہو۔ سمجھنا چاہیے کہ اعتراض کرنے والا، تنقید کرنے والا، اس کا کوئی کام نہیں ہے، اس کے پاس کوئی علم نہیں، اس کا کوئی مشغلہ نہیں، تبھی تو یہ کام لگا ہوا ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی کام ہوتا، کوئی علم ہوتا، کوئی مشغلہ ہوتا، اپنے کام میں لگتا۔ دوسروں پر کیچڑ اچھالنے، انگلیاں اٹھانے، اعتراضات کرنے میں اسے فرصت ہی نہ ملتی ہے۔ ارے بھائی میرا کام پڑا ہوا، چلو اس کے اوپر میں کیوں جاؤں، وہ جانے، اللہ جانے۔ سمجھدار آدمی، مشغول آدمی، عقل مند آدمی اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ یہ بیوقوف اور بیکار جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہی لوگ ہوتے ہیں لوگوں پر تنقیدیں کرنے والے۔ تنقید کوئی بھی کبھی بھی کسی پر بھی کرے گا، اپنے ساتھیوں پر بھی، اپنے ماں باپ پر بھی، اپنے علماء پر بھی، اپنے صحابہ پر بھی، اپنے نبی پر بھی، اور آگے جاؤ تو اللہ پر بھی کرے گا۔ اللہ ایسا نہیں کرنا تھا، نعوذ باللہ۔ خواہ مخواہ سے بیٹھ کر رائے دیتا، مشورے دیتا، یہ کب تک بارش کہیں کو ہو جا رہی ہے، تمہیں کیا لینا دینا، برسانے والا وہ ہے، ہم تو اس کی نعمتوں کے محتاج ہیں۔ خواہ مخواہ سے لوگ رائے دیتے ہیں، بارشوں کا ٹائم نہیں، اچھا اللہ کو نہیں معلوم، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہیں ہونا تھا۔ اچھا یہ کس کو بول رہے ہیں آپ؟ اللہ کو بندہ رائے دیتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا تھا، ویسا نہیں ہونا تھا، یہاں نہیں برسنا تھا، اتنا نہیں برسنا تھا۔ ارے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہو، اللہ بہتر جانتا ہے کیوں ہو رہا ہے، کب کیا کرنا چاہیے وہ اچھا جانتا ہے، ہم سے زیادہ تو وہ جانتا ہے نا، ہم کیا جانتے ہیں۔ لیکن بہت سارے بندوں کو ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ خواہ مخواہ سے اللہ پر تنقید کرتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ویسا، ویسا نہیں ایسا۔ یہ بیکار کے کام ہوتے ہیں۔ میرے حال حضرات صحابہ میں بھی یہ بات چل پڑی تھی، جانتے نہیں تھے مسئلہ، تو لوگوں نے سمجھا شاید یہ خودکشی ہے، بعد میں جب بات کلیئر ہوئی تو صحابہ کو بھی سمجھ میں آیا، اچھا یہ بھی شہادت میں آتا ہے۔ تو میرے حال یہ غزوہ خیبر کے دوران ایک اسود راعی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عجیب و غریب شہادت کا قصہ، اور حضرت عامر ابن الاقوع رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ایک عجیب شہادت کا قصہ، دو بڑے عجیب واقعات پیش آئے۔ قلعہ صعب یہ بھی فتح ہو گیا، 4 قلعے ہو گئے، النطع، الشق، الناعم، الصعب۔ 5واں درمیان کا جو سب سے ہیڈ کوارٹر کہلاتا تھا القاموس۔ اب اس قلعے کی طرف رخ کیا گیا تو یہ بڑا زبردست اور تمام لڑاکو لوگ یہاں پر جمع ہو گئے تھے، اور یہاں آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صداع کا لاحقہ ہو گیا، بیماری، سر درد کی شکایت شروع ہو گئی، آپ کے سر میں بڑا شدید درد ہونے لگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان میں نہیں آ رہے تھے، آپ اپنے خیمے میں تھے اور وہاں آرام فرما رہے تھے، مگر حضرات صحابہ میں سے، انصار میں سے، مہاجرین میں سے روزانہ ایک ایک کو امیر بناتے کہ آج کمانڈر تم ہو، آج سپہ سالار تم رہو گے، دیکھو آج فتح کرو، کیسے ہوگا۔ 20 دن روزانہ بدل بدل کر امیر طے کیے گئے۔ اب 20 دنوں کے اندر کس کس کا نمبر آیا ہوگا؟ ایک سے ایک ماہر، ایک سے ایک جلیل القدر صحابہ کرام کو آپ نے ذمہ داری دی، سب جاتے الگ الگ انداز سے اپنی فوج کو استعمال کرتے، مگر قلعہ القاموس فتح ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، بڑا مشکل لگ رہا تھا۔ تو حضرات صحابہ بھی پریشان کہ 20 دن لگ گئے ایک
ایک قلعے کے لیے، باقی 3-4 قلعے تو یوں ہی 10-15 دنوں کے اندر فتح ہو گئے تھے، ایک قلعے پر 20 دن اور پتہ نہیں آگے کتنے دن ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان میں نہیں آ پا رہے ہیں۔ تو اب صحابہ ہوئی کو لیڈ کرنا تھا، کمانڈر بننا تھا اور فتح بھی کرنا تھا، تو بڑے پریشان۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نمبر آ گیا، حضرت عمر کا بھی، حضرت زبیر بن العوام کا بھی، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ وغیرہ، مختلف صحابہ ایک ایک دن کمانڈر بنتے رہے، مگر کسی سے فتح نہ ہوا۔ آخر کار صحابہ کرام رات کے وقت میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حالات بتانے لگے کہ قلعے کی کیفیت کیا ہے، حالات کے اوپر بات چیت ہوتی رہی۔ تو آخر کار آپ نے صحابہ کرام سے ایک جملہ فرمایا، کل کا انتظار کرو، کل ایک ایسے آدمی کو میں امیر بناؤں گا، ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے خود محبت کرتا ہے، اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ بندہ اس قلعے کو کل ضرور فتح کرے گا۔ اب یہ وہ جملے تھے کہ صحابہ کرام کے لیے تو سب سے بڑی خوشی اسی میں تھی کہ آپ فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، تو اس سے بڑا تمغہ، اس سے بڑا ایوارڈ، اس سے بڑا تحفہ کچھ اور نہیں ہو سکتا تھا کسی بھی ایمان والے کے لیے، اور حضرات صحابہ کے لیے تو اس سے بڑا اور کوئی موقع چاہیے ہی نہیں تھا۔ اس کے لیے تو سب کا انتظار تھا کہ آپ فرما دیں کہ تیری محبت سچی ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، مگر آپ نے نام نہیں بتایا کہ کل دوں گا۔ سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی امارت کا، بڑا بننے کا، امیر بننے کا شوق نہیں پالا، مجھے کبھی بھی اس کا شوق نہیں ہوا کہ یہ جماعت جا رہی ہے اس میں میں امیر بنوں، یہ لشکر روانہ ہو رہا ہے اس کا سردار میں بنوں، خلافت کا مجھے شوق ہوا ہو، کبھی بھی کسی معاملے میں مجھے بڑا بنایا جائے اس کا شوق پوری زندگی میں نہیں ہوا، مگر فرماتے تھے اس دن میرے دل نے بار بار یہ چاہا کہ کل کا امیر میں بنوں، کیونکہ آپ فرما رہے ہیں یہ تو جنت کی سرٹیفکیٹ تھی، جس کے ہاتھ میں جھنڈا آئے گا یہ تو سرٹیفکیٹ تھی، آقا خود فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کر رہے ہیں اور یہ فاتح ہوگا۔ کہ اس دن میرے دل میں رات بھر یہ خیال آتا رہا کہ کل جھنڈا مجھے دے دے، کل کا امیر میں بن جاؤں، کل مجھے مل جائے۔ اب صرف ان کا حال تھا اور بقیہ صحابہ ان کا بھی تو وہی حال تھا، سب یہی چاہتے تھے کہ کل میں بن جاؤں۔ فجر کی نماز کا بڑی شدت سے انتظار تھا، حضرات صحابہ نماز سے فارغ ہوئے، آپ کی مجلس میں شریک ہوئے کہ دیکھیں وہ جھنڈا اور آج کی کمانڈری کس کو ملتی ہیں۔ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن میں اپنا سینہ چوڑا کر کے یوں بیٹھا تھا کہ میں ہوں، مجھے دیکھیں آپ، نظر میں آؤں تاکہ مجھے کہیں کہ عمر لو جھنڈا۔ میں یوں بار بار آپ کے سامنے، نظروں کے سامنے آ رہا تھا، سینہ پھلایا ہوا تھا، آپ کی نظریں میری طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے پورے مجمع پر نظر ڈالی، سب کو دیکھا کہ سب موجود ہیں مگر ایک نہیں تھے، اور جو نہیں تھے آپ نے انہی کو پکارا کہ وہ کہاں ہیں؟ کون؟ علی نظر نہیں آ رہے، علی کہاں ہے تم میں؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد تھوڑا چھوٹا تھا، لمبے نہیں تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ تھوڑا چھوٹے قد کے تھے، تو سمجھا شاید درمیان میں کہیں بیٹھے ہوں، نظر نہیں آ رہے۔ پوچھا علی نظر نہیں آ رہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں دھول اور ریت اتنی زیادہ پڑی ہوئی تھی جنگ کی وجہ سے کہ ان کی آنکھیں لال ہو گئی تھیں، اور آنکھوں میں شدید درد اور آنکھیں سوج گئی تھیں، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا آرام فرما رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا علی کو بلاؤ، آج کا جھنڈا تو علی کو دوں گا۔
ان کو بلایا گیا تو شکایت کی کہ میں شدید تکلیف میں ہوں، آنکھیں کھل نہیں رہی. تو آپ نے کہا آ تو جاؤ. قریب بلایا تو آپ نے ان کی آنکھوں میں سرما لگایا. جانتے ہو سرما کون سا تھا؟ اپنے منہ سے آپ نے تھوک نکالا اور ان کی آنکھوں میں یوں لگایا. آنکھیں ایک دم سفید بھی ہو گئیں، درد چلا گیا، اور جو سوجن تھی سوجن غائب، ایسا لگتا تھا کوئی بیماری تھی ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، اپنا مبارک تھوک. ایک مرتبہ بچپن کا بھی واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت چھوٹے تھے، بچے تھے، بچپن میں آشوب چشم کی بیماری ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت آنکھیں آ جانا، لال ہو جاتی تھی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں لال ہو گئیں، وہ سرخ ہو گئی تھیں، آشوب چشم کی بیماری لگی تھی. تو ابو طالب چچا بڑے پریشان ہوئے کہ کیا علاج کیا جائے. تو لوگوں نے بتایا فلاں گرجا گھر میں ایک پادری رہتا ہے، عیسائیوں کا بڑا عالم، اس کے پاس جائیے، وہ کچھ جھاڑ پھونک کرتا، منتر پڑتا ہے، تو اس کے منتر سے یہ بیماری اچھی ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچے تھے، پہلے بتایا تھا، میں یہ موقع کے حساب سے بتا رہا ہوں. خواجہ ابو طالب چچا اپنے بھتیجے کو لے کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس کنیسا کے پاس گرجا گھر میں گئے. تو وہاں کا راہب کو آواز دی، وہ باہر نکلا تو کہا میں میرے بھتیجے کو لے کر آیا ہوں، آنکھیں لال ہو گئیں، آپ کچھ جھاڑ پھونک کر دیں. تو اس نے بڑے غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اس کے لیے تو میرے پاس کوئی منتر نہیں ہے. یہ وہ بچہ ہے جس کے اوپر میرا کوئی منتر، کوئی دوا وغیرہ نہیں کام کرے گی. کہا پھر علاج کیا کروں؟ کہا اس کا علاج خود اسی کے پاس موجود ہے. کہا کیا؟ اس بچے کا تھوک لو اور اس کی آنکھوں میں لگاؤ، خود اچھا ہو جائے گا. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیا گیا، آپ کا تھوک مبارک آپ کی آنکھوں میں لگایا گیا تو آپ کے وہ آشوب چشم کی بیماری دور ہو گئی تھی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی، آپ کا تھوک بھی دوا اور شفا سے کم نہیں تھا. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اچھی ہو گئیں اور آپ نے لوا، جھنڈا ان کے حوالے کیا اور فرمایا علی بسم اللہ. جب نکلنے لگے تو آپ نے فرمایا علی تھوڑی ایک دو باتیں سن کر جاؤ، جاتے ہی حملہ نہ کرنا، پہلے ان کو ایمان کی اور اسلام کی دعوت دینا. اس موقع پر آپ نے فرمایا علی اگر تمہاری دعوت پر ایک بندہ بھی ایمان میں آ جائے، اسلام میں داخل ہو جائے، تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں کے نفع سے بھی زیادہ نفع مند کسی آدمی کا ہدایت پر آنا ہوگا. قلعہ فتح ہو جائے گا، مال غنیمت تو مل جائے گا، سونے زیورات مل جائیں گے، مگر ان سے بڑی دولت یہ ہوگی کہ کوئی ایک بندہ تمہاری دعوت پر ایمان میں داخل ہو جائے. اس کی کوشش کرو. پھر آپ نے دعائیں دیتے ہوئے انہیں روانہ کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کمانڈری کرنے لگے، فوج کو برابر کرنے لگے اور قلعے کے قریب بات چیت کرنے کے لیے آئے. تو قلعے کے اوپر سے پادری لوگ اور یہودیوں کے عالم جو ہوتے تھے وہ بھی دیکھا کرتے تھے. ایک یہودی عالم نے وہیں سے پوچھا کہ آج جو تم آئے ہو تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا علی ابن ابی طالب. اتنا کہنا تھا، یہودی نے کہا چلو بھی قلعہ خالی کرو. خدا کی قسم توریت میں لکھا ہے کہ خیبر کا قلعہ علی کے ہاتھ سے فتح ہوگا. یہودی نے کہا تمہارا ہی انتظار تھا، آج تک تم نہیں آئے، آج آ گئے تو اب قلعہ بچے گا نہیں، فتح ہو کر رہے گا. فاتح خیبر جن کو کہا جاتا ہے اسی واقعے کی وجہ سے. قلعہ القموس جو سب سے زبردست تھا، اس کے بعد انہوں نے دعوت دی، لوگوں نے نہیں مانا، تو اس کے اندر سے وہ مرحب جو بڑا شہسوار تھا نا، جب یہودی نے کہا کہ علی قلعہ فتح کرے گا تو اس مرحب کو جوش آیا. اس نے کہا اس کا کام میں تمام کر دیتا ہوں. وہ باہر نکلا اور آ کر کہا کوئی ہے جو مجھ سے ٹکرائے؟ اور اس کے بعد کہا قد علمت خیبر انی مرحب، قد علمت خیبر انی مرحب، شاکی السلاح بطل مجرب. خیبر کا علاقہ جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، پوری دنیا جانتی ہے کہ میں ہوں مرحب.
اور ہتھیار بندھے ہوئے موقع پر تو میرے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا. جوشیلے اشعار پڑھتا ہوا باہر آیا اور پکارنے لگا کوئی آئے گا. حضرات صحابہ جان چکے تھے، عامر ابن الاقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھ چکے تھے، اس کا ڈر اور اس کی وحشت بیٹھی ہوئی تھی. لیکن سپہ سالار اور کمانڈر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جھنڈا دوسرے کو دیا، خود آگے آئے اور کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریہ المنظرا، میں وہ ہوں جس کو میری ماں نے نام حیدر رکھا تھا. میرا نام میری ماں نے حیدر، اور ایسا شیر ہوں میں جیسے ڈراؤنے جنگلوں کا شیر ہوتا ہے، اس کا ہوں میں علی. دیکھ لیں کیا ہوگا. اور دونوں کا مقابلہ ہوا. کہتے ایک ہی وار میں مرحب کی گردن اڑ گئی. کیا طاقت رہی ہو، 100,000 شہسواروں کے برابر ایک پہلوان، تو یہ کتنے بڑے پہلوان ہوں گے. لا فتح الا علی، علی کی طرح شہسوار اور نوجوان کسی کو نہیں دیکھا. صحیح روایتوں میں تو واقعہ نہیں ملتا، باقی دوسری کتابوں کے اندر کچھ ایکسٹرا روایتیں ملتی ہیں جو لوگوں میں مشہور ہیں کہ جنگ شروع ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بڑے گھمسان کی لڑائی میں مشغول تھے. ایک مرتبہ کئی لوگوں نے ان پر اٹیک کیا، حملہ کیا، تو یہ جو ڈھال تھی ان کے ہاتھ میں، ڈھال نیچے گر گئی. قلعے کے دروازے کے قریب میں تھے تو انہوں نے اس دروازے کو ہاتھ ڈالا اور یوں ہلا کر نکالا اور اپنے دروازے کو قلعہ اس کا ڈھال بنایا، اور چاروں طرف سے جو حملے ہو رہے تھے ان تمام حملوں کو دروازے پر روکا. اور جب دروازہ اکھڑ گیا تو قلعہ تو یوں ہی کھل گیا، لوگ اندر گھسے اور قلعہ فتح ہو گیا. بعد میں انہوں نے وہ دروازہ اٹھا کر پھینک ڈالا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس دروازے کو چیک کیا تو 7 آدمی مل کر اسے پلٹنا چاہتے تھے تو نہیں ہو سکا. 40 آدمیوں نے مل کر اٹھانا چاہا تو اٹھ نہ سکا. 40 لوگ مل کر دروازے کو اپنی جگہ سے اٹھانا چاہتے تھے، اٹھ نہیں رہا تھا. ایک لیفٹ ہینڈ میں اکھاڑ لیا تھا. جذبات تھے. ہو سکتا ہے ہوا ہو. مرحب پر جب حملہ کیا تو ان کا یہ حال تھا. اور عمرو ابن عبد ود جس کا واقعہ پہلے گزرا، خندق کی لڑائی میں اکیلا آیا تھا، 100 سواروں کے برابر ایک کو سمجھا جاتا تھا، اس کا بھی سر انہوں نے اڑایا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جیسا سپہ سالار، ایسا جنگجو اور ایسا نوجوان صحابہ میں دیکھا نہیں گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی. بہرحال یہ تھوڑا ایکسٹرا فٹنگ، غلو جسے کہتے ہیں، ایسے واقعات ہیں کہ دروازہ صحیح روایتوں میں تو یہ واقعہ نہیں ملتا، البتہ دوسری کتابوں کے اندر، کیونکہ شیعہ جو لوگ ہیں بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پروموٹ کرنے کے لیے، حضرت علی کو انہوں نے بڑھاوا دینے کے لیے کہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر کو نہیں حضرت علی کو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ حضور کے خاندان میں سے حضرت علی ہیں، فلاں فلاں، ان کی وجہ سے ایسی روایتوں کو بہت ہوا دی شیعہ لوگوں نے. وہ واقعہ صحیح ہو یا نہ ہو مگر لگ بھگ ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی شہسوار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اس دن وہ قلعہ القموس فتح بھی ہو گیا. اب اس کے بعد باقی 3 قلعے دوسری سائیڈ میں تھے، القتیبہ، الوطیح، السلالہ، 3 اور قلعے تھے. ان قلعوں کی طرف رخ کیا گیا. اس سے پہلے ایک چھوٹا سا قلعہ پہاڑی پر ایک تھا، الزبیر نامی. اچھا، یہاں وہ مرحب جب باہر نکلا تھا تو اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، تو اس کے پیچھے اس کا بھائی یاسر نام کا پہلوان وہ نکلا، اور وہ بھی بڑا ڈول کا مالک تھا، بڑا پہلوان قسم کا آدمی تھا. اس نے کہا میرا مقابلہ کوئی کرے گا؟ تو حضرت زبیر ابن العوام جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، یہ آگے بڑھے. ان کی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو صلح حدیبیہ میں نہیں آئی تھیں اور جو وہاں نہیں آئے تھے، ان کو یہاں آنے کی اجازت نہیں تھی، مگر اس سفر میں حضرت صفیہ آئی تھیں.
کیسے آئیں، کیسا موقع ملا؟ تو وہ کچھ عورتوں کو لے کر آئیں اور کہنے لگیں ہم خیبر کے جنگ میں آنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ میری پھوپھی صحیح، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو حدیبیہ میں آئے تھے انہی کو اس سفر میں آنا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم لڑنے کے لیے نہیں، ہم حصہ لینے کے لیے نہیں آئیں گے، مال غنیمت نہیں چاہیے۔ پھر کیوں آ رہی ہو؟ کہا صرف جو زخمی ہوں گے ان زخمیوں کا علاج کرنے کے لیے آئیں گے، ان کی مرہم پٹی کرنا۔ ہم جانتے ہیں کچھ عورتوں کی جماعت ہے، ہم خدمت کے لیے آنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ تو آپ نے ان عورتوں کی ایک جماعت کو اجازت دی تھی۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا اپنا بیٹا زبیر آگے بڑھ رہا ہے تو انہوں نے کہا یا نبی میرے بچے کو روک لیں، وہ اتنا ہٹا کٹا پہلوان میرے بچے کو مار ڈالے گا۔ تو آپ نے فرمایا پھوپھی جان ڈر مت، تیرا بیٹا بھی کچھ کم نہیں ہے، انشاءاللہ زبیر کامیاب ہوگا۔ تو اس کے بعد حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یاسر مرحب کے بھائی کو بھی ختم کر ڈالا۔ تو بہرحال اس طریقے سے یہ قلعہ فتح ہوا۔ فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں سے وہ لقب ملا۔ یہ مین سب سے اہم قلعہ جب فتح ہوا تو اس کے بعد کے 3 قلعے تو یوں ہی بڑی آسانی سے فتح ہو گئے، لیکن یہاں سے لوگ نکل کر وہ قلعہ الزبیر نام کا جو چھوٹا سا تھا اس پہ چلے گئے۔ تو حضرات صحابہ اس کے محاصرے میں لگے ہوئے تھے، لیکن وہ بھی فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو ایک دن ایک یہودی خود آ کر کہنے لگا آپ ایسے کریں تو فتح نہیں ہوگا، اس کی ایک حکمت کی بات ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ یہ لوگ پانی یہاں نیچے سے لے جاتے ہیں، آپ پانی کے کنووں پر قبضہ کر لیں، پانی نہ لے جانے دیں تو وہ لوگ عاجز ہو جائیں گے۔ آپ نے پانی کے کنووں پر قبضہ کر لیا تو وہ لوگ عاجز آ گئے اور وہ قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ باقی کے جو 3 قلعے تھے اب یہاں پر آپ نے اس کا محاصرہ کیا، جنگیں چلتی رہیں۔ اب اس کے بعد بالآخر اب تمام لڑنے والے 4 قلعے ایسے ہی فتح ہو گئے، 5-6 قلعے ہو گئے۔ اب یہ جو باقی کے 3 قلعے تھے ان قلعوں کے اندر پورا مجمع اکٹھا ہوا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ اب بالآخر ان لوگوں نے مجبور ہو کر اپنا ہاتھ صلح کی طرف بڑھانا چاہا کہ ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے، اب ہم لوگ صلح کرنا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کی چال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے لیے بلایا اور اس کے بعد یہ طے ہوا کہ تمہیں جیسے مدینے سے نکالا گیا تھا، انہوں نے سوچا تھا مال دولت سب لے جانے کا موقع ملے گا، آپ نے فرمایا اب ویسی اجازت نہیں دی جائے گی کہ دشمن کے ہاتھ مضبوط کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ ایک بار ہم نے چانس دیا تھا، اب دوبارہ چانس نہیں دیا جائے گا۔ یہاں سے مال دولت کھانے پینے کی چیزیں کچھ نہیں لے جا سکتے، صرف اپنے بدن پر جو کپڑے ہیں ان کپڑوں کے ساتھ اپنی جان بچاؤ، نکلو اور جہاں جانا چاہو چلے جاؤ۔ مگر وہ لوگ مان گئے۔ پھر بعد میں کچھ اور بات چیت ہوئی جس کی وجہ سے ان کو دوبارہ خیبر میں ہی رہنے کی اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی۔ کیا بات چیت ہوئی اور کیا حالات پیش آئے انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی اگلا جمعہ عرض کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس واقعے کے اندر جو ہماری عبرت کی جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے جاتے ہوئے مسجد کے اخراجات کے لیے خوب دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اور ایک ضروری اعلان یہ تھا کہ آگے آنے والے پیر کے دن جو 2 دن کے بعد پیر کے دن بعد نماز مغرب ہمارے اسی مسجد کے اندر نوجوانوں کے لیے بالخصوص ایک پروگرام جو جمعیت العلماء ہند تمکور کے علماء جمعیت کی طرف سے جو خصوصی ایک کام چل رہا ہے علماء نوجوانوں کے مسائل کے اوپر خاص کر، تو بالخاص کر نوجوانوں کے لیے ایک پروگرام رکھا گیا ہے۔ تو جو نوجوان طبقہ ہیں ان سے گزارش ہے ضرور ضرور یہاں تشریف لائیں۔ بہت ہی وقت کے تقاضے کے حساب سے ضرورت کی باتیں سامنے آئیں گی، اپنے دوست اور احباب کو ساتھ میں لانے کی کوشش کریں۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھیں وہ سنت پڑھ لیجیے۔